آج کے زمانے میں مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو پچھلے زمانے کے لوگ تھے ان کے اعمال اور ان کی کیفیات وہ آج کے زمانے کے لوگوں سے بہتر تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اخلاص کی کیفیت اپنے عروج پہ تھی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو انسان دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہا ہے، اور آج کے زمانے میں دنیا کی طرف رجحان بھی زیادہ ہے۔ نئے نئے فتنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال تو شاید ہوں، لیکن اعمال کے اندر سے اخلاص کی کیفیت بالکل جا رہی ہے۔ نمازوں میں دل نہیں لگتا، کلام اللہ کی تلاوت کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رونا دھونا آہوں فغاں جو پہلے کی جاتی تھی اس کے بعد پھر انسان گناہ نہیں کرتا تھا۔ آج کے زمانے میں گناہوں کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، پھر مواقع بھی زیادہ ہیں۔ تو اس صورت میں اس وجہ سے ہمیں اپنے اخلاص پہ پہلے سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پچھلے لوگوں سے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ کس بات کو اخلاص کہتے تھے۔ ہمارے ذہنوں میں جو اخلاص کی تعریف ہے وہ انتہائی سطحی معیار پہ ہے۔ پچھلے لوگوں کی زندگیاں اخلاص پانے میں گزر گئیں، انہوں نے 10 سال صرف نیت کرنا سیکھا ہے۔ کچھ مشائخ نے اپنے بزرگوں کی خانقاہوں میں صرف 8 10 سال اس بات پہ گزارے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں سے یہ بات سیکھ سکیں کہ اللہ کے لیے نیت کیسے کی جاتی ہے، اور آج کے زمانے میں امت اس کو کوئی کام ہی نہیں سمجھ رہی۔ دیکھیں، حضرت کفوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اخلاص کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ عبادت کا مقصد صرف یہ ہو کہ اس کے ذریعے صرف اللہ یعنی ایک معبود ہی کی عبادت کی جائے۔ اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ قول، دل اور عمل، ان تینوں چیزوں کو ہر آلائش سے پاک کر لیا جائے، یعنی ہمارے قول میں بھی کسی قسم کی گندگی نہ ہو، وہ محض اللہ کے لیے ہو، ہمارے عمل میں بھی کسی قسم کی کوئی غلاظت نہ ہو، کوئی ظلمت نہ ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور اسی طرح سے ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے لیے پابند ہو، یعنی جو بھی کام وہ کر رہا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اس بارے میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ دل کو ہر قسم کے شائبے سے پاک کر دیا جائے، جو بھی چیز دل کی صفائی کو خراب کر سکتی ہے تو اس کو اپنے دل سے دور کر دیا جائے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور وہ آگے یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر اپنی آمیزش سے پاک ہو جائے، یعنی اس میں کسی قسم کی آمیزش ہو، اس سے پاک ہو جائے، تو پھر اس کو ہی خالص کہا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے اپنے عمل کو، اپنی سوچ کو، اپنے قول کو، اپنے دل کو تبھی خالص کہا جا سکتا ہے جب وہ غیر سے پاک ہو جائے۔ اور حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے تو انتہائی عمدہ بات منسوب ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ عمل کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو گواہ نہ بنانے کا نام اخلاص ہے، یعنی یہ جو عمل ہے اس کا شاہد صرف اللہ ہے، اور یہ عمل میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ ہی اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ ہی سے میں اس کی رضا لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ بات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گوبر اور خون کے درمیان سے میں تمہیں خالص دودھ دیتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات جوڑنا چاہوں گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے، اور ان کے لیے عمل کرنا یہ شرک ہے، اور اخلاص ان دونوں سے نجات کا نام ہے، یعنی ان دونوں کی بیچ کی چیز بھی ہے اور ان دونوں سے نجات کا نام بھی ہے۔ تو جو آدمی اخلاص والا عمل کرنا چاہتا ہے اس کو بہت بچتے بچتے، لوگوں کے خیالات سے بچتے بچتے، دنیا کے تاثرات سے بچتے بچتے، بیچ میں اس عمل کو بہت اخلاص سے کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس بہت موقع آئیں گے کہ وہ اپنے عمل کی نیت کو ضائع کر سکے، اس کے پاس بہت موقع آئیں گے کہ وہ اپنے عمل کو ضائع کر سکے۔ اس نے ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے خالص عمل اللہ تک پہنچانا ہے۔ بلکہ اللہ والے اس میں یہ کہا کرتے تھے کہ عمل محض اللہ کے چہرے کی رضا کے واسطے ہو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ محض اللہ کی ذات کے لیے وہ عمل ہو، اس کے علاوہ کوئی اور شبہ اس کی نیت میں اس کو نہ ملتا ہو۔ جب ہم بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف شائبہ بھی نہ ہو، اور ہماری نیت میں کوئی اثر بھی نہ ہو کسی اور چیز کو حاصل کرنے کا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ مثلاً ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور عمل ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو۔ اگر عمل میں ریاکاری ہے تو یہ عمل اخلاص والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر عمل کا کوئی اور مقصد ہے، کچھ اور بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کی رضا کے علاوہ، تو پھر بھی اخلاص والا عمل نہیں ہے۔
اگر نیت میں صرف اور صرف اللہ کی رضا پوشیدہ ہے تو پھر یہ عمل اخلاص والا عمل ہوا، کیونکہ فریب، شرک، ریا، غش، مکاری، جھوٹ، یہ سارے کے سارے اخلاص کی ضدیں ہیں۔ اخلاص اصل میں سچائی، صفائی، امانت داری، وضاحت سے جڑا ہے، اور یہ اسی کیفیت کے ساتھ چلتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہر وہ شے جو عمل میں داخل ہو دنیاوی غرض سے، تو اس سے ہمارے اخلاص کی کیفیت میں زوال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین تفسیر فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر ایسی خواہش جس سے نفس کو راحت ملتی ہو، اگر وہ عمل میں داخل ہو جائے تو عمل میں اخلاص نہیں رہتا۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی لذتوں کی طرف یا دنیاوی چیزوں کی طرف ایسے دھیان چلا گیا کہ مجھے ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی حاصل ہو جائیں گی، تو بس یہاں پہ اخلاص کا زوال شروع ہو گیا۔ کیونکہ اللہ والوں کا معیار اخلاص کے بارے میں بہت اونچا تھا، اور وہ بہت اونچی سوچ رکھتے تھے، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ جس کی عمر میں ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے خالص ہو وہ نجات پا گیا۔ یعنی اگر ایک عمل بھی مجھ سے اخلاص سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ اور ان کی سوچ یہ تھی کہ کیونکہ اخلاص نایاب چیز ہے اور دل کو ہر آلودگی سے پاک کرنا مشکل کام ہے، تو اسی لیے اگر یہ ایک عمل اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ اور دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام علماء کا اجماع ہے اس بات پہ کہ عبادت میں اخلاص کا مطلب ریاکاری کو ترک کرنا ہوتا ہے۔ اس پہ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخلاص وہ چیز ہے جس کے سوا اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز قبول نہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ یہی وہ پیغام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام اولین اور آخرین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ تمام آسمانی کتابیں اسی لیے نازل ہوئیں، اور اہل ایمان ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ یہی نبوت کے دعوے کا خلاصہ ہے، یہی کلام اللہ کا محور ہے، اور ساری تعلیم کی گردش اسی پر ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے واسطے ہمیں پیدا کیا نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ بات فرماتے ہیں، لیکن اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دی ہمیں اللہ کی عبادت اللہ کے ساتھ بغیر کسی کو شریک کیے کرنی ہے۔ اور اسی طرح عقیدے میں بھی کسی آمیزش کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے وہ دیا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ساری آمیزش کی، پہلے ساری چیزوں کی نفی کروائی، اس کے بعد اپنا اثبات کروایا کہ کوئی اور معبود نہیں ہے تمہارا معبود صرف تمہارا رب، تمہارا الہ یعنی اللہ ہے۔ تو ہمیں اس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ والے کلمے کی تفصیل جو بیان فرماتے ہیں یا جو تفسیر بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، کہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ لا مقصود الا اللہ، اور ہمارا مقصد بھی کوئی اور نہیں ہے، ہم محض اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور فائدے کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ لا مشہود الا اللہ، اور جب میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ بات بول رہا ہوں، یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں، تو کوئی اور شہادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی میری شہادت دینے والے ہیں۔ لا موجود الا اللہ، اگر میں سارے لوگوں میں موجود بھی ہوں، اس کے باوجود بھی کوئی یہاں موجود نہیں ہے، صرف اللہ ہی میرے لیے موجود ہے۔ لا مطلوب الا اللہ، کوئی اور مجھے مطلوب نہیں ہے، کسی اور کی تعریف کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کوئی شہرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تو یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے اور اللہ تعالیٰ باقی رہنے والے ہیں، اور میرا عمل تبھی باقی رہ سکتا ہے جب میں یہ عمل محض اللہ کے لیے کروں، اور اگر میں نے کسی فانی کے لیے عمل کیا تو یہ عمل بھی میرا اسی وقت فنا ہو جائے گا، بلکہ اس پہ میری گرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اخلاص اللہ والوں کی صحبت میں ملتا ہے، یہ اخلاص گھر بیٹھ کے نہیں ملتا۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کسی اللہ والے کی صحبت آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔